السلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ عالم القرآن کورس اور خاص طور پہ جمعہ کی اس مبارک نشست میں درس قرآن کی اور ترجمہ قرآن کی، تفسیر القرآن کی کلاس بھی ہے، اور اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ فرقان کی گفتگو شروع ہوگی۔ یہ سورہ مبارکہ مکی سورت ہے اور اس میں 77 آیتیں ہیں، 77۔ اس سورہ مبارکہ کی جو خوبصورت ترتیب ہے، اس میں اللہ نے 3 موضوعات کو بیان فرمایا، یعنی یہ سورت 3 موضوعات کے اوپر لکھی گئی ہے۔ پہلا موضوع اس کا قرآن پاک ہے، اللہ نے اپنے کلام کے حوالے سے اس میں گفتگو فرمائی، اور دوسرا موضوع اس کا رسالت ہے، رسولوں کے بارے میں گفتگو اس میں شامل کی گئی ہے، اور تیسرا بہت ہی حسین موضوع اس میں اللہ کی اپنی ذات کے حوالے سے گفتگو ہے، توحید کے حوالے سے مشرکین کے اعتراضات اور شبہات کو اور شکوک کو اس میں بیان کر کے تو ان کو رد کیا گیا ہے۔ تو یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ ایک، قرآن پاک اپنے بارے میں اس میں گفتگو کرتا ہے، دوسرا اس صورت میں نبیوں کی رسالت کا ذکر ہے، اور تیسرا اس صورت مبارکہ میں اللہ کی اپنی ذات یعنی توحید کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور مشرکین کو اس میں کھلا چیلنج دیا گیا ہے۔ دیگر موضوعات بھی ہیں، کچھ اور بھی اس کے اندر گفتگو مختلف انداز سے کی گئی ہے، لیکن بنیادی اور بڑے موضوع یہی 3 ہیں جو سورہ فرقان میں بیان کیے گئے۔ آئیے آج اسے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض
انہ کان غفورا رحیما۔ وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلی 7 آیات 8 آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ آئیے ان کا ترجمہ سنیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی ہی برکت والا ہے وہ جس نے فرقان کو اپنے محبوب بندے پر اتارا تاکہ سارے جہان والوں کو وہ ڈرانے والا بن جائے۔ وہ جس کے لیے حکومت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے اس کے ملک میں۔ اس نے پیدا فرمایا ہر چیز کو، اور ہر چیز کو ایک بہترین اندازے کے مطابق مقرر کیا، اور انہوں نے خدائے برحق کو چھوڑ کر ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور انہیں اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی بھی قدرت نہیں ہے، اور نہ نفع پہنچانے کی، اور نہ کسی کو مارنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ زندہ کرنے کی، اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی۔ اور کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹی باتیں ہیں جو اس نے خود ہی گھڑ لیا ہے، اور اس معاملے میں ایک اور قوم نے مدد کی ہے، سو یہ کہہ کر انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے اور سفید جھوٹ بولا ہے۔ اور کفار یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس شخص نے انہیں لکھوا لیا ہے، پھر اسے صبح و شام پڑھ کر سناتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اس قرآن کو اس خدا نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کے سارے رازوں کو جاننے والا ہے، واقعی وہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور کافر بولتے ہیں کہ اس رسول کو، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے؟ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہماری طرف کوئی فرشتہ اتارا جاتا اور وہ اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈراتا؟ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا کم از کم اس کا ایک باغ ہی ہوتا تاکہ اس کی آمدنی سے وہ کھایا کرتا؟ اور ان ظالموں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے لوگوں کو کہ تم ایک ایسے شخص کے پیچھے چل رہے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ گفتگو قرآن بڑے واضح انداز میں کرتا ہے، اور چونکہ قرآن کے سینے پہ یہ آیات نقش ہیں، ہمیں ان پہ غور کرنا ہے، اور ہمیں یہ دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ تم اس پہ غور کرو اور دیکھو کہ قرآن میں اللہ نے اس کو کیسے بیان کیا۔ ایک تو سورہ مبارکہ کا یہ نام فرقان اس کی پہلی آیت میں ہی موجود ہے کہ اللہ نے قرآن کو فرقان کے نام سے یاد کیا، اور قرآن کا ایک نیا نام ہم سن رہے ہیں کہ اس کا نام فرقان بھی ہے۔ فرقان کہتے ہیں فرق کر دینے والا۔ جب قرآن آ گیا تو قرآن کے آنے سے فرق ہو گیا۔ اس سے پہلے جہالت تھی، قرآن کے آنے کے بعد علم اتر آیا۔ اس سے پہلے اندھیرا تھا، قرآن کے آنے کے بعد روشنی ہو گئی۔ اس سے پہلے اللہ سے دوری تھی،
قرآن کے آنے کے بعد اللہ کا قرب ہو گیا۔ اس سے پہلے لوگ بہت ہی زیادہ برائی کی گہرائیوں میں دفن تھے، قرآن کے آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عروج پانے لگے۔ اس سے پہلے لوگ اپنی ذات کو دیکھ کر اور اپنے زمانے کے معاملات کو دیکھ کر اللہ کی ذات سے بہت دور تھے۔ قرآن کے آنے کے بعد اللہ کی ذات کی پہچان شروع ہوئی۔ تو یہ قرآن فرق کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے بولیے؟ اس لیے اس کا نام فرقان ہے۔ تو اللہ نے اس نام کو پہلی آیت میں درج فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان۔ وہ بڑی ہی مبارک ذات ہے جس نے فرقان نازل کیا۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے نزلہ، ایک ہوتا ہے انزلہ اور ایک ہوتا ہے نزلہ، ان دونوں میں فرق ہے۔ جب قرآن نزلہ کہتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو پہلی کتابوں جیسی نہیں ہے۔ پہلی جو کتابیں اتری، تورات، زبور، انجیل، وہ کٹھی اتاری گئیں۔ تورات ایک دم سے اتار دی گئی، ختم۔ زبور بھی فوراً اتر گئی، دوبارہ سے کوئی زبور کی آیت نہیں آئی۔ انجیل بھی کٹھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتاری گئی۔ قرآن رک رک کے نازل کیا گیا، اسی لیے اسے نزلہ کہا کہ یہ اپنے زمانے کے مطابق، ماحول کے مطابق، حالات کے مطابق اترتا رہا۔ جیسی حالت ہوتی ویسا ہی قرآن آتا، جیسے زمانے کے معاملات ہوتے ویسے ہی قرآن کی آیات اترتی۔ جس طرح حضور کے دن و رات اور شب و روز ہوتے ویسے ہی قرآن کا اترنا ہوتا۔ اگر حضور مکے میں ہیں تو قرآن مکی انداز لاتا، اگر حضور مدینہ میں ہوتے تو قرآن مدنی انداز لاتا، اگر حضور جنگ لڑ رہے ہیں تو قرآن جنگوں کی بات کرتا، اگر حضور کے قریب صحابہ بیٹھے ہیں گفتگو ہو رہی ہے تو حضور کو اسی طرح سے رہنمائی دی جاتی کہ اب آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اب یہ بات کیجئے۔ تو جیسے جیسے حالات ہوتے اسی طرح قرآن اترتا، اس لیے نزلہ کا لفظ استعمال کیا۔ پھر اللہ نے یہاں استعمال کیا لفظ عبدہ، اپنے بندے پر۔ حضور الاسلام نے اس لفظ کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ جب معراج شریف پہ آپ گئے تو اللہ نے آپ سے پوچھا کہ اے محمد میں آپ کو کیا شرف دوں، صلی اللہ علیہ وسلم، کس شرف سے نوازوں آپ کو کیا دوں، میری طرف سے آپ کو کیا تحفہ ملنا چاہیے، خود ہی بتا دیں، کیا پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو دوں؟ تو فرمایا اے میرے مولا تو مجھے بندہ کہہ کے پکار، تو مجھے کہہ میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے مان کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے یہ تو شرف دے دے، یہ مجھے تحفہ دے دے، اس سے بڑا میرے لیے کوئی تحفہ نہیں۔ تو اللہ نے پھر اپنے محبوب کو مختلف آیات میں عبد کا لفظ استعمال کر کے بلایا۔ حضور نے تو ایک دفعہ کہا تھا اے میرے مولا بول کہ تو میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ نے جب قرآن میں لکھا تو اب قیامت تک کے لیے حضور کو یہ لفظ بولا جائے گا، اور اس لفظ کی عزت و برکت قیامت تک کے لیے لکھ دی گئی کہ میرے نبی نے مجھ سے یہ آرزو کی تھی کہ میں عبد ہوں، تو میں اسے قرآن میں لکھتا ہوں تاکہ جو جو قاری قرآن پڑھے ہر بار حضور کو عبد بلایا جائے۔ تو یہ میرے نبی کا اعجاز ہے کہ اللہ نے آپ کو اسی نام سے مختلف آیات میں پھر بلایا۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا الا عبدہ۔ اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ہستی کو چونکہ قیامت تک کے آنے والے دور آنے تھے، اور اس سے پہلے نبیوں کے معاملات بہت بڑے بڑے رہے، بڑے بڑے معجزے نبیوں نے دکھائے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے معجزے لے کے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت بڑے معجزے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک زندہ معجزے کی طرح رہے، حضرت یونس علیہ السلام معجزاتی زندگی گزار کے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑے معجزے تھے۔ تو نبیوں نے بڑے بڑے معجزے دکھا کے تو لوگوں کو حیران کیا، اور جب اتنا معجزہ کوئی دکھاتا تھا
کہ لوگ حیران رہ جاتے تو پھر وہ کہہ بیٹھتے، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یہودیوں نے کہہ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ پوچھا گیا کیوں کہتے ہو؟ کہ ہاں سارا کچھ ہی اللہ جیسا ہے، سارا کچھ ہی ویسا ہے، لہذا جس کو ہاتھ لگاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، جس کو جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ بیمار ہے اس کو درست کر دیتے ہیں، کوئی اندھا آتا ہے اس کو آنکھیں دے دیتے ہیں، تو یہ تو خدائی طاقتیں ہیں نا، تو یہ اللہ کا بیٹا ہی کر سکتا ہے۔ تو اگر ان نبیوں کے ان معجزوں کو دیکھ کے کوئی اللہ کا بیٹا کہلاتا ہے تو حضور تو سراپا معجزہ بن کے آنے والے تھے۔ آپ کی تو سر کے بال بھی معجزہ ہیں اور پاؤں کا ناخن بھی معجزہ ہے، تو آپ کی تو ہر شے معجزہ بننے والی تھی، تو اللہ کا نبی کیسے یہ برداشت کرتا کہ اس کو لوگ خدا کا بیٹا کہتے؟ لہذا اللہ نے عبد کہہ کے بات ہی ختم کر دی کہ میرے بندو تم بھی یہ یاد رکھو، کسی نے یہ لفظ نہیں کہنا میرے نبی کو، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تم نے عیسیٰ کو کہا ہم چپ رہے، تم نے عزیر کو کہا ہم چپ رہے، تم نے اور نبیوں کو بھی بڑے بڑے نام دیا ہم خاموش رہے، یہاں خاموشی نہیں ہوگی۔ ہم خود بتا رہے ہیں یہ کوئی ہمارا بیٹا نہیں، یہ ہمارا بندہ ہے، عبد ہی ہمارا بندہ ہے یہ۔ تو قیامت تک کے لیے آپ اور میں، آج ہم تقریباً 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، اور اتنے مسلمان ہیں لیکن کوئی ایک مسلم بھی اپنی زبان سے کبھی یہ جملہ کبھی سنتا ہو یا اس نے کسی سنا ہو کہ حضور اللہ کے بیٹے ہیں؟ سنیے ذرا، کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس کی وجہ قرآن کی یہ آیات ہیں، جو قرآن اپنے نبی کے لیے خود ہی بتا رہا ہے، تو اس کے بعد پھر کوئی کسر رہ نہیں جاتی۔ علی عبدہ، میرے بندے کے اوپر ہم نے اس کو اتارا۔ کیوں اتارا؟ لَيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی قرآن پڑھے تو قرآن کو جب یہ آگے سنائے تو وہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرا دے، لوگوں کے اندر ڈر ڈالے، لوگوں کو بتائے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ حشر کا دن کیسا ہوگا، کیا معاملات ہوں گے، کس طرح اللہ تمہیں حساب کے لیے کھڑا کرے گا، کیا کیا وہاں پہ تکلیفیں ہوں گی، پریشانیاں دیکھو گے۔ تو ڈرانے کی چیزیں بھی اس میں لکھی گئی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے نبی تیرے جیسی ہستی کو اس لیے قرآن دیا کہ تو جب انہیں بتائے گا تو پھر یہ تیرے ذریعے میری بات سن لیں گے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اور جس نے اتارا ہے وہ ہے کہ اس کے پاس حکومت ہے زمین و آسمانوں کی۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ وہ حکومت والا ہے زمین اور آسمان کی۔ یہ آج جو حکومتیں تمہیں نظر آتی ہیں یہ وقتی ہیں، یہ وقتی چند لوگ آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اصل حکومت اللہ کی ہے، زمین اور آسمان کی ساری حکومتیں اسی کے پاس۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، پھر کہا اور اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ کہا مولا ہم مانتے ہیں، کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ میں اور آپ اگر آج اسے سن رہے ہیں، اسے پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے لیے ایک بڑی معمولی سی بات لگتی ہے، لیکن آپ تھوڑا سا جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، وہاں یہ بات کر کے دیکھیں، آپ کے گریبان کو لوگ پکڑ لیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تم کیوں نہیں مانتے؟ ہم دلیلیں دیتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ میں اور آپ یہاں یہ آیت پڑھ رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھ آیا، ہم کہتے ہیں یہ تو خاص بات ہی نہیں ہے، لیکن یہ ایٹم بم کی طرح پھٹتی ہے ان لوگوں کے اندر جو زندگی بھر اسی عقیدے پہ زندہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو قرآن واضح کر رہا ہے وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، ہم نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہی نہیں، کوئی ہمارا بیٹا نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، اور نہ ہی کسی کو ہم نے اپنا کبھی شریک کیا ہے فی الملک، اپنے ملک میں کوئی بھی ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے۔ یہ ہم نے خود ہی بنائی ہے کائنات، یہ میرے ہی ہاتھ سے بنی ہے، ہم نے اس کو چلایا ہے، ہم چلائیں گے، چلا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ یہ ملک ہمارے پاس، اس میں کسی کی بھی کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ بہترین بنایا۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ جب یہ ایسی آیتیں پڑھیں اللہ کی محبت سے ورفتہ ہو جایا کریں، اپنے اندر ایک جوش پیدا کیا کریں، اللہ سے پیار کا۔ اللہ چاہتا ہے یہ سنیں، میری یہ چیزوں کو سنیں، بار بار سنیں، تاکہ اس سے میرے ساتھ پیار ہو۔ جب ایسا پیار ہو تو سجدے کا مزہ آتا ہے نا، بولو نا۔
آپ جب رکوع کر رہے ہیں تو ایسے کہ آگے کر رہے ہیں، جو اتنا بڑا تقدیر بنانے والا اور ہر شے کو اندازے سے بنانے والا کہ اس کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ ریت کے ذرے سے لے کر، سنو، ایک ریت کا ذرہ اٹھاؤ اور ایک پہاڑ کو دیکھو، دونوں میں تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر نظر آئے گی۔ ریت کے ذرے کو بھی ایک خاص انداز سے بنایا ہوا ہے اور ایک پہاڑ کو بھی ایک خاص انداز سے بنایا ہوا ہے، اور کسی کو مجال نہیں کہ اسے بدل سکے۔ انسان کی تخلیق کے اندر ایسی ایسی خوبصورتیاں ڈالی ہیں، آنکھوں کی بناوٹ دیکھ لو، ناک کی بناوٹ دیکھ لو، کانوں کی بناوٹ دیکھ لو، چہرے کے نقش و نگار دیکھ لو، ہاتھوں کا انداز دیکھ لو، کیسی خوبصورتیوں سے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ بنا کے اس کو بنا کے تو اس کو لکھ کے اس کو فائنلائز کر کے بنا کے چھوڑ دیا۔ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ مرغی کو آپ کھلاتے جائیں کھلاتے جائیں کھلاتے جائیں اور وہ ہاتھی جتنی بڑی ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنے ایک اندازے کے ساتھ بنی ہوئی ہے، وہ وہیں رہے گی، آپ اسے کتنا ہی کھلا لیں وہ اپنے اس جسم سے باہر نہیں جا سکتی۔ آپ کبھی یہ نہیں کر سکیں گے کہ کسی بھی جاندار کو اس کی حیت کو بدل سکیں۔ اللہ نے یہ جو زمین پہ چیزیں بنائیں، ان کو کس طرح سے تخلیق کر دیا، آگ، مٹی، ہوا اور پانی، یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو آپس میں بدلا نہیں جا سکتا۔ آگ پانی میں نہیں بدل سکتی، اللہ نے ایک اندازے سے آگ کو پیدا کیا، پانی نہیں بن سکتی، وہ پانی آگ میں نہیں بدل سکتا، مٹی ہوا نہیں بن سکتی، ہوا مٹی نہیں بن سکتی۔ یہ چاروں ان چینجیبل چیزیں جن کو ایک دوسرے کے اندر آپ ڈال نہیں سکتے گے۔ یہ کیا کمال ہے میرے رب کی تقدیر کا، ہر چیز کو اندازے سے بنایا، خوبصورتیاں دیں، اونچائی نیچائی پیدا کی، بلندیاں اور گہرائیاں پیدا کی، تو کہا کہ وہ ایسا ہے جس نے ہر شے کو اندازے سے تخلیق کیا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَلَا يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور انہوں نے ایسے خدا بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی یا نفع پہنچانے کی بھی قدرت نہیں رکھتے، اور نہ ہی کسی کو مارنے کی قدرت رکھتے ہیں، نہ زندہ کرنے کی، اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی۔ یہ ساری خوبیاں خود خدا کی ہیں، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ سب سے پہلا پیدا کرنے والا، اور پھر کہا وہ خود پیدا ہوئے ہیں، اللہ خود پیدا نہیں ہوا، قدرت نہیں رکھتے نقصان پہنچانے کی اور نہ نفع پہنچانے کی، کہا کوئی ان میں قدرت نہیں ہے۔ یہ بت پرستوں کا رد ہو رہا ہے جو بتوں کی اور بنائی ہوئی تصویروں کی پوجا میں ہیں اور کسی ایسی شے کی پوجا میں لگ جاتے ہیں جو انسانوں نے خود تخلیق کی ہوئی ہے، خود بنا دی۔ تو تمام بت پرستوں کا رد اس آیت میں کر دیا گیا کہ نہ تو نقصان پہنچانے کی کوئی ان کے اندر طاقت ہے، نفع کی، اور نہ ہی کسی کو مار سکتے ہیں، نہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اور چلو یہ بھی ہے تو یہ سن لو، مرنے کے بعد بھی زندہ نہیں کر سکتے، تو پھر کیا خدا یہ؟ تو یہ آیات سینے میں پیوست ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے جو اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان سے محفوظ رکھا، آمین تو کہہ دو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے لوگوں میں نہیں ڈالا، اور ہماری اولادیں اور ہم اس طرح کے نظریات سے محفوظ ہیں۔ ہم ایسی کسی شے کو، میں نے دیکھا ہے کیونکہ بڑے بڑے اسکالرز کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے رہتے ہیں، ہندو اسکالرز بھی ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈیاں کی ہوئی ہیں، بہت زیادہ پی ایچ ڈیز کر کے بیٹھے ہوئے، اور بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے ہندو، تو وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بھی گھر میں مورتی سے جا کے بیٹھے ہوئے۔ بولیے، مورتیاں گھر میں لگی ہیں، آگے اس کی ایک رسی لگی ہے۔ میں دبئی میں تھا، میں نے وہاں دیکھا ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے آگے رسی لگائی ہوئی تھی، رسی کے اوپر گھنٹیاں باندھی ہوئی تھیں، اور پیچھے مورتی رکھی تھی اپنے کلینک میں۔ تو میں دیکھ کے ہنس پڑا، میں نے کہا جی چلو وہ تو سمجھ آتی ہے، مورتی ہے۔ تو یہ آگے جو آپ نے یہ لگائی ہوئی ہے ایک رسی، اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں باندھی، کہ جی اصل میں مندر میں جائیں نا تو وہاں گھنٹیاں بجانی پڑتی ہیں، تو یہ میں نے اپنا مندر ادھر ہی بنا لیا ہوا ہے، اور رسی لگا کے اوپر چھوٹی گھنٹیاں باندھی، ٹن ٹن کرتا رہتا ہوں۔ جی آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، چھوڑیں اس بات کو، یہ اللہ کا کرم ہے جس کو اللہ عطا کر دے، ورنہ بڑے بڑے پڑھے لکھے مورتیوں کے آگے جھکے۔
کیا کر سکتے؟ تو کہا کہ یہ ہم نے خود کر دیا کہ تمہیں بتا دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان میں کوئی ایسی اہلیت نہیں۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون۔ دھیان رکھیے گا، سنیے۔ اور یہ کہتے ہیں کفار کہ یہ قرآن محض اس نے خود گھڑ لیا ہے۔ استغفر اللہ۔ بار بار قرآن اس پہ بات کرتا ہے، اور بار بار اس پہ ہم یہ آیات پڑھتے ہیں کہ قرآن اپنے بارے میں جب بھی گفتگو کرتا ہے تو کفار کے والے سے جب بھی بات آتی ہے تو یہی اسی طرح آتی ہے کہ یہ خود بنایا ہوا ہے، خود گھڑ لیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو یہ ہٹ کیوں کرتے ہیں، اور کیوں قرآن کو آج تک یہ قوم جتنی بھی کفار کی ہے وہ ہٹ کرتی رہتی، آج بھی یہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں بدبخت۔ کبھی قرآن کا کوئی نسخہ پکڑ کے جلا دیں گے، آگ لگائیں گے، کبھی قرآن پہ پاؤں رکھ کے استغفر اللہ تو اس کی تصویر چڑھا دیں گے، کبھی قرآن پہ تھوک مل دیں گے، استغفر اللہ۔ تو اس طرح کی یہ حرکات آج بھی کرتے ہیں، اور یہ قیامت تک کرتے رہیں گے، یہ انداز ان کا ایسے ہی رہے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں کسی اور شے سے تکلیف نہیں، یہ کسی اور شے سے نہ تو تکلیف میں آتے ہیں، نہ انہیں کوئی مسئلہ ہے۔ یہ واحد کتاب ایسی ہے کہ اس کتاب کے آگے ان کا بس نہیں چلتا، یہ کتاب انہیں بے بس کر دیتی ہے۔ اس پہ یہ 1000 ارب ڈالرز خرچ کر چکے ہیں، کسی طرح اس کو بدل دیا جائے، کسی طرح اس کو دور کر دیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اس کو جلایا جائے، اس کو پوری دنیا سے کسی طرح معدوم کر دیا جائے۔ اور کوئی ایسا رنگ، کوئی ایسی حرکت انہوں نے نہیں چھوڑی جو قرآن کو سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو انہوں نے استعمال نہیں کی۔ ہر طرح سے یہ کوشش کر بیٹھے ہیں، اور انہیں اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ قرآن ان میں کیوں زندہ ہے۔ تو خیر یہ تکلیف تو انہیں ہمیشہ رہے گی، ذرا انشاءاللہ تو کہہ دو ذرا، یہ تکلیف انہیں ہمیشہ ہی رہے گی، اس سے یہ کبھی باہر نہیں آ سکیں گے۔ یہ کفار سارے اس میں مبتلا رہیں گے ہمیشہ، اور اپنی کوششیں کر کے دیکھ لیں گے، کرتے بھی رہیں گے، اور قرآن کے چیلنج ان کو ہمیشہ للکارتے رہیں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے کہ تم ہمارے لیے یہ کہتے ہو کہ ہم اس نبی نے خود گھڑ لیا ہے، تو ایسا کرو نا کہ تم بھی تو بڑے سمجھدار ہو، عرب ہو، اور تم چلو عرب نہیں تو اور بھی بڑی قومیں ہیں، بڑی ریسرچ ہے، کمپیوٹر آج کے دور میں تمہارے پاس ہے، سپر کمپیوٹر تم نے بنا لیا ہے، اور بھی تمہارے پاس اور بھی بڑے لیٹسٹ ذرائع ہیں، آج تم نے کتنی ترقی کر لی ہے، تم نے خلا کو بھی چیر ڈالا ہے، مریخ تک تم اتر گئے ہو، جا کے چاند کے سینے پہ تم نے پاؤں رکھ دیے ہیں، بتاؤ اور تمہیں چاہیے کیا؟ اتنا کچھ تو ہے تمہارے پاس، تو آؤ نا، آؤ بیٹھو اور میرے جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ اتنے سمجھدار ہو، اتنے بڑے جہاز بنا سکتے ہو، بحری جہاز منو ٹنوں جو لے کے کنٹینر سمندر کے سینے پہ چلتا ہے، اور وہ نیچے نہیں جاتا، گہرائی تک نہیں جاتا، سطح پہ رہتا ہے۔ کتنی بڑی تکنیک ہے یہ، سوئی ڈالو تو سوئی نیچے ڈوب جائے، اور وہ منو ٹنوں پہاڑ تم نے ایسی تکنیک بنائی، ایسے سمجھدار لوگ ہو تم کہ تم نے منو ٹنوں کا ایک وزن اٹھاتا ہوا بحری جہاز بنا لیا جو نیچے نہیں جاتا، زمین پہ اور پانی پہ تیرتا رہتا ہے وہ۔ تو اگر تم وہ بنا سکتے ہو تو آؤ میرے جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اور تم نے اتنا تیز ایئر کرافٹ بنا لیا ہے، اتنی تیز وہ سفر کرتا ہے، جتنی تیز زمین کی اوپر اگر کوئی روشنی ڈالی جائے، روشنی جتنی تیز سفر کرتی، کئی 1000 میل پر سیکنڈ کا سفر ہے روشنی کا، تم نے اتنی رفتار سے چلنے والا ایئر کرافٹ بنا لیا۔ F-16 سے نکل کر تم F-18 تک جا چکے ہو، اتنی سپیڈ سے طیارے بنا لیتے ہو، تو ذرا سپیڈ استعمال کرو نا، میرے قرآن جیسا ایک انداز ہی لاؤ۔ کتنا بڑا چیلنج۔ اچھا اس سے آگے گئے تو اس سے بھی بڑا چیلنج کر دیا، کہا تم کہتے ہو کہ میرے نبی نے خود گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا، راتوں کو بیٹھتا ہے کہانیاں لکھ کے صبح سناتا ہے، کیسی بری بات کرتے ہو۔ اچھا اگر تم نے ایسا ہی سمجھ لیا ہے کہ خود بنایا ہے تو چلو صورت تو تم نہیں بنا سکے، ایسا کرو کہ اس جیسی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ۔ نہیں چھوٹی سبحان اللہ یار، آپ ذرا ہلا کریں، تھوڑا سا جوش پیدا کیا کریں ذرا، یہ قرآن ہے نا، قرآن کے لیے جواب دینا چاہیے، ویسے چپ کر کے نہیں بیٹھنا ہوتا۔ اگر مجھے آپ توفیق دے دیں تو ہو سکتا ہے میں آپ سے زیادہ چپ کر کے بیٹھا رہوں، لیکن جب ایسا موقع ہے تو بولنا چاہیے۔
تو کہا ایک آیت ہی بنا لاؤ. کوئی ایسا بھی اٹھے تم میں سے، کوئی بڑا پڑھنے پڑھا لکھا بڑا سمجھدار مفکر ہو، ایک آیت بنا لائے. 1400 سال ہو گئے اس چیلنج کو، ابھی تک نہیں لا سکے. اور آگے قرآن خود ہی کہتا ہے، اللہ سبحان اللہ، قرآن خود ہی کہتا ہے کہا تو ہے ہم نے کہ ایک آیت بنا لاؤ، لیکن سنو تم نہیں لا سکو گے. ہمیں پتہ ہے تمہارے اندر کمزوری ہے، تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ کلام تمہارا ہے ہی نہیں. یہ کلام تمہارا ہے ہی نہیں تو تم بنا کیسے سکتے ہو؟ تمہارے جیسے اس کو بنا نہیں سکتے کیونکہ تمہارا نہیں ہے. یہ رب کا کلام ہے، وہ بنا سکتا ہے. تو انہیں تکلیف بڑی ہے. آج بھی انہیں اسی بات کا دکھ ہے کہ یہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں، قرآن کے قریب کیوں ہیں، یہ قرآن کھولتے کیوں ہیں، قرآن سے یہ کیوں. لہذا سازش کے ساتھ، یعنی سازش کے ساتھ اس بات کو نافذ کیا گیا. مجھے تھوڑی سی ریسرچ کا جب موقع ملا اس پہ کہ یہ جو بغیر ترجمے کے قرآن آپ کے گھروں میں پڑے ہیں، یہ باقاعدہ اس کو نافذ کیا گیا اور گورنمنٹ کو مجبور کر کے کہا گیا کہ ایسے قرآن چھاپو جن میں ترجمہ نہ ہو، ترجمہ نہ نیچے ہو، عربی پڑھاؤ انہیں. اور آپ دیکھیں آپ کے گھروں میں 99% قرآن بغیر ترجمے کے پڑے ہوئے ہیں، جس کا کوئی وجود نہیں، جس کا کوئی ہمارے لیے پرپز نہیں. ہم عرب نہیں ہیں، بولیے، ہم عرب نہیں ہیں، ہم بر صغیر کے رہنے والے لوگ ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے. ہمیں اردو والا قرآن چاہیے یا پنجابی والا چاہیے یا جو ہم سمجھتے ہیں زبان، نیچے وہ لکھی ہو، اوپر اوریجنل قرآن ہو عربک میں اور نیچے اس کا اردو ورژن جو ہمارے لیے دستیاب ہو وہ لکھا ہو. لیکن ایسا کیا گیا مجبور کر کے، کمپنیز کو مجبور کیا گیا کہ ایسے قرآن چھاپو جس میں ترجمہ نہ ہو نیچے. بھائی یہ تو ہمارے ملک کے لیے ہے ہی نہیں. بھائی دیکھیں نا، آپ جائیں ذرا، چلے میں آپ مثال دیتا ہوں، آپ حرم میں چلے جائیں، حرم جائیں، آپ کعبہ شریف جائیں، مسجد نبوی شریف چلے جائیں، وہاں قرآن اٹھائیں، آپ کو ہر قرآن عربی میں ملے گا. کس میں ملے گا؟ وہاں ایسا کریں، چلے مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، ایسا کریں سارے قرآن اٹھائیں، وہاں سارے قرآن اردو میں رکھ دیں، اردو میں رکھ دیں، وہاں عربی نہ لکھی ہو، بولو کیا لکھا ہو، اردو میں. وہ بیٹھیں گے وہاں رکھنے دیں گے؟ بولیے ذرا، نہیں بولو نا، صحیح بولو. وہ کہیں گے جی یہ کیا کیا آپ نے. اب ہم کہیں جی یہ قرآن ہے، جی یہ قرآن ہی ہے نا، اردو میں لکھا ہوا ہے تو قرآن ہی ہے. لیکن وہ نہیں رکھنے دیں گے، وہ کہیں گے جی ہماری زبان نہیں ہے، یہ ہماری زبان نہیں ہے، اسے کیوں رکھ رہے ہیں آپ یہاں. جب وہ وہاں عرب اسے قبول نہیں کریں گے تو ہم یہاں اسے قبول کیوں کر لیتے ہیں کہ نیچے ترجمہ ہے نہیں اور آپ بغیر ترجمے کے قرآن رکھ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اور بغیر ترجمے کے بڑے خوش ہیں آپ کے گھر میں قرآن پڑھا ہوا. بھائی نیچے ترجمہ کوئی نہیں ہے اس کا، اس کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں تمہیں پتہ چل رہا ہے. جب وہ عرب حرم میں یہ قبول نہیں کریں گے تو میں اور آپ گھروں میں اسے کیسے قبول کر لیتے ہیں؟ ہمیں یہ غلط فہمی دے دی جاتی ہے، او بھائی ہے تے قرآن ہی نا، یہ ہمیں کہہ دیا، او ہے تے قرآن ہی نا، او بھائی نیچے ترجمہ ہے اس کا تو کیسے ہے؟ آپ اس کا ترجمہ تو نیچے بتائیں نا کیا لکھا ہے اللہ نے. تو کیا عجیب یہ انداز بنا جس سے جو ہے وہ یہ سازش کے ساتھ ایسا کیا گیا اور ہم سارے اس جھانسے میں آ گئے اور آج تک آئے ہوئے ہیں. اور ہمارے گھروں میں بغیر ترجمے کے پڑھ کے لوگوں نے عمریں گزار دی. یہاں بیٹھے کئی بزرگ پوچھو، انہوں نے کبھی ترجمہ نہیں پڑھا ہوگا قرآن کا، یعنی کبھی بھی نہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ عمریں گزر گئیں بغیر ترجمے کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو گئے اور کسی نے نہیں بتایا کہ قرآن ترجمے کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ باقاعدہ اس کو نافذ کیا گیا اور ایسا کر کے مسلمان قوم کو بانجھ کر دیا گیا، ان کے ذہن بند کر دیے گئے، ان کے ذہنوں کی سوچیں بند کر دی، ان کو رسول خدا کی پہچان ہی کوئی نہ رہی. بھائی جب قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا حضور رحمت للعالمین. قرآن پڑھیں گے تو وہاں نظر آئے گا نا کہ حضور کے لیے کیا کہا گیا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ کیسے پتہ چلے گا. تو اس لیے اس سے بچیں، یہ سازش ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بس ایک ہی حل ہے، کسی طرح سے انہیں قرآن سے دور کیا جائے، قرآن کے قریب نہ انہیں بٹھایا جائے. اور جان بوجھ کے ایسے پھر علماء کی ایک جو ہے وہ بنائی گئی، جماعت بنائی گئی
یہ بھی سنو، ایک باقاعدہ جماعت بنائی گئی جو بالکل اس سے الگ ہو کے گفتگو شروع کرتی ہے. وہ اپنی باتیں کرتی رہتی ہے، کبھی قرآن کی بات ہی نہیں کرتے. وہ تقریر اپنی سنائیں گے، زمین و آسمان کے کلابے ملا دیں گے. لیکن ان سے کہا جائے کہ حضرت قرآن کی کوئی آیت، قرآن کی کوئی سورت، قرآن کا کوئی لفظ، اور چھوڑو یار یہ تو مولویاں دے کام نے، چھوڑیں اس بات کو. تو یہ بھی پوری سازش کے ساتھ کیا گیا. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے دے کہ ہم قرآن کی طرف واپس آئیں. ذرا انشاءاللہ تو کہہ دو، ذرا ہم قرآن کی طرف واپس پلٹیں. اور اللہ نے بار بار ان آیتوں کو اس لیے لکھا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندوں کو یہ بار بار اس طرح کے الفاظ سننے کو ملیں گے کہ یہ خود گھڑا ہوا ہے، خود بنایا گیا ہے. وَآنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ. مجھے ابھی پچھلے دنوں ایک بات ہوئی، ہمارے گروپ میں ایک خاتون تھیں، وہ کوئی کسی ملحد کے جسے کہتے ہیں ہتھے چڑھ گئیں. تو اچھا بھلا ماشاءاللہ نماز روزے کی عادی تھیں. مجھے ایک دن سوال بھیجا کہ جی یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے یہ اللہ کا ہی کلام ہے. تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ تم نے کہا، فلاں مجھے علامہ صاحب ملے، وہ مجھے بتا رہے تھے، کہتے یہ خود ہی بنائے ہوئے ہیں، خود ہی لکھے. آج بھی ایسا ہے، آج بھی. یہ بھی پچھلے دن ہفتہ ڈیڑھ کی پہلے کی بات ہے، میرے ساتھ یہ بات مجھے بتائی گئی کہ اس طرح انہوں نے یہ کہہ دیا ہے. انہوں نے قرآن پہ شک کا اظہار کیا، وہ تو مسلم بھی نہیں رہی، ختم ہو گیا کام. قرآن پہ شک آ گیا. تو اپنے بچوں کو بچاؤ ان عقیدوں سے، اپنے بچوں کو بچاؤ اس طرح کی ہتھ کنڈوں سے جو آج بھی ملحد لوگ استعمال کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ قرآن کے قریب کوئی گیا تو اس ساتھ ہی ہر شے مل جائے گی اسے. ایسا کہتا ہے کہ خود بنایا ہوا ہے اللہ. اور دیکھیے آگے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. انہوں نے بڑا ہی ظلم کیا ہے اور سفید جھوٹ بولا ہے. بہت بڑا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ خود گھڑ لیا قرآن. کیا یہ لکھی جا سکتی ہے خود چیز کہ ایک انسان خود لکھ لے اور اس کو کہے کہ یہ قرآن ہے؟ ایسا نہیں ہم کرنے دیں گے، قیامت تک نہیں کرنے دیں گے کسی کو. یہ جس پہ ہم نے اتارا ہے یہ تو ہمارا سچا رسول ہے جس پہ اوپر اتارا ہوا ہے. اور کوئی شخص کوئی دعویٰ کرے کہ میں قرآن لکھ سکتا ہوں، ایسا ہم نہیں کرنے دیں گے. ارشاد فرمایا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اقْتَتَبَهَا. سنیے فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور کفار نے یہ کہا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس شخص نے انہیں لکھوا لیا ہے پھر پڑھ کر سناتا رہتا ہے صبح اور شام. اس کا مطلب یہ ہے، میں ذرا چلو یہ تو انہوں نے لکھا ہی ہے، لیکن اللہ نے ایک بڑا لطیف اشارہ کیا اس آیت کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی صبح و شام قرآن ہی پڑھتا رہتا تھا. ہائے ہائے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. یعنی آپ قرآن ہی سناتے رہتے تھے. آپ کی تبلیغ تقریریں نہیں تھی، ہائے ہائے، آپ کی تبلیغ کیا تھی؟ قرآن. آپ قرآن سناتے تھے انہیں، اپنی باتیں کم سناتے تھے، قرآن زیادہ بتاتے تھے. تو ان کی اس بات کو اللہ لکھتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں اور صبح و شام ہمیں سناتا رہتا ہے یہ. اللہ، یعنی حضور قرآن سے کتنا شغف رکھتے تھے اور قرآن سے کتنا پیار تھا آپ کو کہ آپ صرف قرآن ہی پڑھاتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے. اور قرآن کی ہی قربت آپ کے ساتھ تھی، قرآن کی الفاظ آپ کے لبوں پہ تھے، اور قرآن کی ہی کہانیاں یا قرآن کے ہی انداز، قرآن کے ہی واقعات آپ لوگوں کو بتایا کرتے. یونس نے یہ کیا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا، آدم علیہ السلام نے یہ کیا. حضرت موسیٰ کی یہ بات سن لو مجھ سے، حضرت عیسیٰ کی سن لو. تو حضور نبیوں کی باتیں سنایا کرتے ہوں گے، بولو. کیونکہ نبیوں کو تو یہ جانتے تھے نا، پچھلے نبیوں کے تو ناموں کو پتا تھا. یہ بڑے پرانے جو ہے وہ القابات بھی سمجھتے تھے، بلکہ ان کے اندر جو پچھلے ماں باپ کی کہانیاں بھی رائج ہوا کرتی تھیں. تو انہیں پتا تھا نبیوں کے نام کیا کیا ہیں. تو حضور نبیوں کے نام لے کے واقعات سنایا کرتے تھے جو قرآن پیش کرتا ہے. تو یہ کہتے تھے کہانیاں سناتے ہیں، استغفر اللہ. تو دیکھیے میں آپ سے یہ توجہ چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا ہی انداز ہم مسلم لوگوں نے بھی نہ کہیں کیا ہو، ہم بھی اس کو ایسے ہی نہ کہیں سمجھ لیں کہ یہ کہیں بس چھوٹو یار کہانیاں ہی ہیں بس، استغفر اللہ. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر واقعے کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت چھپائی گئی ہے، ہر واقعے کے پیچھے ایک بہت بڑی سمجھنے والی چیز رکھی گئی ہے، تاکہ جو کوئی بھی اس واقعے کو پڑھے تو اس کے ساتھ ہی اس کو سمجھ آئے کہ اللہ قرآن میں کیا چاہتا ہے. لہٰذا ان واقعات کو پیش کرنے کا مقصد ہرگز وقت گزاری نہیں ہے،
اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بچوں کو نیند کے وقت سلانے کی کہانی ہے وہ نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت چھپائی گئی، تاکہ تمہاری زندگی میں جب وہ وقت آئے تو تم اس کو یاد کر کے کہ میرے رب کا انداز اس وقت کیا ہوتا ہے، جب میرے ساتھ یہ وقت آئے گا تو اس وقت مجھے پتا ہو میرا رب مجھ ساتھ کیا کرنے والا ہے، تو وہی ہوگا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری وہ خوبصورت ترتیب سے لکھی ہوئی سورہ یوسف کو اگر کوئی پڑھے تو بڑی ترتیب سے جان سکتا ہے کہ اگر اللہ کسی کو کسی سے جدا کرتا ہے تو کل کو بڑی عزتیں بھی عطا کرتا ہے، اور اگر کل کو کسی کو اللہ اس آزمائش میں ڈالے کہ اس کے اپنے اس کا ساتھ چھوڑ جائیں، اس کے بھائی بھی چھوڑ جائیں، اسے ماں باپ بھی دور ہو جائیں، تو اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اس شخص کو کسی ملک کا بادشاہ بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ کے نہ باپ رہا نہ بھائی رہے، کوئی ساتھ نہیں چلا، لیکن اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اس کو بڑا کر سکتا ہے۔ ہر شے کے پیچھے ایک حکمت چھپائی گئی، ایک انداز بتایا گیا کہ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی سنا کے ایک دوسرے کو سبحان اللہ کہہ کے نکلنے والے نہیں، بھائی سنو ہم کر سکتے ہیں یہ تمہارے ساتھ۔ اللہ تو کہا کہ اگر یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یہ پہلے لکھی ہوئی کہانیاں ہیں، قل اے نبی آپ فرمائیے، اے نبی فرما دیجئے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، یہ اس خدا نے نازل کیا ہے جو سارے زمین و آسمان کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ یعنی ہم نے اس میں سارے راز لکھ دیے ہیں، جو وہ راز جو کبھی نہیں بتائے تھے کسی کو، چھپا کے رکھے ہوئے تھے، اور نہ انجیل میں لکھے، نہ زبور میں لکھے، نہ تورات میں لکھے، نہ اس سے پہلے کسی نبی کو اس کی آگہی دی، ہم نے قرآن میں وہ ساری راز بیان کر دی۔ ہم رازوں کو جاننے والے ہیں اور ہم نے لکھا ہے یہ، تو اللہ اس رازوں کو جاننے والا کہہ کہ یہ بتا رہا ہے کہ جو ہم نے کتاب لکھی ہے نا اس میں سارے راز ہم نے ڈال دیے ہوئے، اس میں ہم نے تمہاری ہر کامیابی کا راز ڈالا ہے، تمہارے ہر بڑے درجے کا راز ڈالا ہے، تم اس کو خود کھولو، خود پڑھو، سمجھو، دیکھو ہم نے کیا لکھا۔ اور آگے فرمایا انہ کان غفور رحیمہ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ کمال کر دیا، کہا کہ اے نبی تو انہیں بتا دے کہ اگر تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، اگر تم اسے صحیح مان لو تو ہم تمہاری ساری غلطیاں معاف کرنے والے ہیں، ہم تمہارے یہ بدبخت قسم کے جملے بھی معاف کر دیں گے، ہم انہیں بخش دیں گے، اگر تم اس قرآن کو سچ مان لو تو ہم معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ اچھا یہ بات تو ہو گئی قرآن کی پہلے بات کی کہ قرآن کے بارے میں کیسے فضول عقیدے یہ لوگ رکھتے ہیں۔ اب اللہ نے موضوع بدلا، اور چونکہ قرآن کے ساتھ جس شخص کو اٹیچ کیا گیا ہے وہ رسول خدا کی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ دوسری بات، پہلے یہ ہٹ کرتے ہیں قرآن کو اور پھر حضور علیہ السلام کی ذات کریمہ کو کرتے ہیں، کیونکہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، تو حضور کی ذات کریمہ کو بھی یہ لوگ ہٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہٹ کرتے ہیں، اور مستشرقین نے تو حد کر دی حضور کے اوپر اعتراضات کرنے کی، حالانکہ آپ جیسی ہستی جس کو صادق اور امین اس دور میں کہا گیا جب قرآن اترا ہی نہیں تھا، قرآن تو بعد میں اترا ہے، میرا نبی اس سے پہلے ہی صادق اور امین کہلاتا ہے، اور ایسی سیرت رکھنے والا کہ کوئی مکے میں ایسا شخص نہ تھا جس کے دل میں آپ کی محبت نہ تھی، جس کے دل میں آپ کا پیار نہیں تھا، کوئی شخص نہیں تھا ایسا، سب جانتے تھے ایک شریف الطبع، ایک نیک سیرت، ایک خوش اخلاق انسان اگر کسی نے مکے میں دیکھنا ہے تو وہ حضور کی ذات کریمہ ہی ہوتی تھی، ہر شخص جانتا تھا یا رسول اللہ، ایک پاکیزہ خاندان کے مالک، ایک پاکیزہ صفت کے مالک، ایک پاکیزہ گھرانے سے تعلق رکھنے والے، جن کا ایک تو ہوتا ہے نا کہ خود نیک تھے پیچھے گھرانے والے نہیں ٹھیک تھے، تو اللہ نے پیچھے جو خاندان دیا تھا وہ بھی بڑا نیک تھا، آپ کعبہ کی چابیاں رکھنے والے، قریش خاندان سے تعلق رکھنے والے، بنو مطلب کے چشم و چراغ، خاندان بنی ہاشم میں ایک بہترین گھرانے کے مالک، یعنی پچھلے بھی ایسے تھے جن کی کوئی مثال نہیں تھی مکے، اور کوئی بھی کسی بھی جگہ بھی آپ کو کوئی بھی یاد کرتا تو کسی جگہ سے عیب نکالنا چاہتا بھی تو نکال نہیں پاتا تھا، تو ایسی پاکیزہ سیرت والا شخص ہو اور اس کے لیے ایسے ایسے الفاظ بولے جائیں، یہ سوائے بد تہذیبی کے، بے ادبی کے اور صرف دشمنی کے اور اناد کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ چلو کوئی شخص کسی میں چلو کوئی پیچھے عیب تھا، یا چلو زندگی میں کوئی نظر آتا ہے تو چلو نظر آتا ہے جی فلاں جگہ عیب تھا،
تو جب آپ ہیں ہی بے عیب رسول تو بتائیے پھر اس میں عیب نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہی ہے، اللہ معاف فرمائے، صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے جب بھی کوئی حضور کی ذات کریمہ میں کچھ بھی بولے، یہ کہہ دے کہ ان کو پیچھے کا ان کو خبر ہی کوئی نہیں کیا ہونے والا ہے، یہ کہہ دے کہ جی کل قیامت کے دن پتہ نہیں ان کا بھی کیا بنے گا، استغفر اللہ، تو ایسے ایسے الفاظ بے ادبی کے لوگ کے بول جائیں تو اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہوتا ہے، بس سن لو، وہ ایک مقصد یہ نہیں ہے کہ حضور کو کوئی کم درجہ کرنا چاہتا ہے، نہیں، کم درجہ نہیں کرنا چاہتا، وہ ایسے الفاظ بول کے حضور سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بس کسی طرح اس سے ذرا فاصلہ ہی رکھو یار، یہ بھی ہمارے جیسا ہی، استغفر اللہ، یہ بھی ہمارے جیسے ہی ہوگا، لہذا رہنے دو، ٹھیک ہے، بس اللہ اللہ ہی کرتے جاؤ، وہ ہمارے جیسے ہی ہیں۔ تو ایسا کوئی یہ کہہ کے ہی چاہے گا کہ کسی طرح لوگ نہ ان کے قریب چلے جائیں، استغفر۔ تو حضور کو یہ عمل ناپسند ہے، اللہ کو بھی ناپسند ہے کہ میرے رسول سے لوگوں کو دور کیا جائے، جس طرح قرآن سے ناپسند ہے اسی طرح صاحب قرآن سے بھی ناپسند۔ قرآن سے بھی اللہ چاہتا ہے میرے بندے قریب ہو جائیں، پاس ہو جائیں، پاس رہیں قرآن کے، تو جب قرآن کے پاس ہوں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب قرآن سے دور ہو جائیں؟ صاحب قرآن کے پاس ہوں گے تو قرآن کے پاس ہوں گے، تو صاحب قرآن جو قرآن والے ہیں، جو قرآن کے حامل ہیں، حاملے قرآن ہیں، ان کے قریب ہوں گے تو قرآن کے قریب ہوں گے۔ تو جب بھی کوئی ایسی بات سنو سمجھ لو یہ بدبخت آدمی صرف یہ چاہ رہا ہے کہ میں نبی سے دور رہوں، بس میلاد نہ منائیں، فلاں نہ کریں، یہ چھوڑیں یہ باتیں ساری جو لوگ کرتے ہیں، یہ صرف اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے کہ آقا دو جہاں سے دور کرو، بس کسی طرح سے۔ بھئی تمہیں ملاد تجھے کیا تیرے پیسے لگے نا، کسی نے منایا تھے؟ دیکھیں کہ تیرے جیب سے کھڑک گئی ہیں یا تیرے پیسے سے لائٹنگ کی گئی ہے؟ تجھے تکلیف کیا ہو رہی ہے اگر حضور کے لیے ایسا ہو رہا ہے تو؟ اگر حضور کے لیے ایسے کو کر رہا ہے تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو دین کا ٹھیکیدار ہے؟ نہیں، اصل میں تجھے حضور سے بغض، دشمنی ہے تجھے آقا سے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ تیرے جیب سے پیسے لگے ہیں، نہ تیرا کوئی بینک اکاؤنٹ خرچ ہوا ہے، نہ تجھے کوئی پوچھا گیا ہے، نہ تو محلے کا کوئی ٹھیکیدار ہے، تجھے کیوں مسئلہ ہوا ہے جی؟ اصل میں تجھے پرابلم حضور سے ہے۔ تو اللہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ اگر قرآن کے ساتھ یہ ظلم یہ لوگ کر رہے ہیں تو نبی تیری ذات کے اوپر بھی دیکھ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے کہا کیا ہو گیا ہے کفار کو، کہتے ہیں کہ اس رسول کے بارے میں کہ کھانا کھاتا ہے اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں۔ استغفار نہیں بولو گے بھائی؟ کیسا بھونڈا مذاق ہے، بولو کیسی فضول قسم کی بات، چلتا پھرتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھاتا پیتا ہے، جب کوئی بات نہ ملے تو بولو تو پھر انج دیاں گلاں کری دیاں، جب کوئی بات نہ ملے کسی کے بارے میں کوئی عیب نکالنے کی، کوئی شے پھرنے کی، بھئی خوبصورتی میں آپ بے مثال، خلق میں آپ بے مثال، آپ بناوٹوں میں آپ بے مثال، اخلاق میں آپ جیسا کوئی نہیں، رویے میں آپ جیسا کوئی نہیں، ہر جگہ پرفیکٹ ہیں، تو کیا کریں، کس طرح نکال؟ اچھا ایسا کرو کہ یہ بازاروں میں کیوں پھرتا ہے؟ استغفر، بولیے کیسا؟ قرآن لکھتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، بولی کون لکھ رہا ہے؟ بولی قرآن میں لکھا ہوا ہے، چلتا پھرتا ہے بازاروں میں۔ جب آپ سن لیں ایک بات اور بھی بڑی اہم بات، کسی پرسنالٹی کے بارے میں زندگی میں جب کبھی آپ سنیں کہ لوگ اس کی اب ذات کو ہٹ کرنے لگے ہیں، اس کے ذاتی معاملات، اس کے گھر کے معاملات، بیوی بچوں کو ڈسکس کرنے لگے ہیں، اس کی ٹوپی ڈسکس ہو رہی ہے، اس کے کپڑے ڈسکس ہو رہے ہیں، اس کی چیزوں کو اب ڈسکس کر رہے ہیں، سمجھ لیں کہ یہ شخص اتنا سچا ہے کہ باقی جگہوں پہ جگہ ملی کوئی نہیں، اب اس کی ذات کے اوپر لوگ آ گئے۔ یہ اصول ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ باقی جگہوں سے کامیاب ہو چکے ہیں، اب لوگ آپ کی ذات کے اوپر آ جائیں گے، کیونکہ لوگوں کو کوئی تو وجہ چاہیے، بولو نا بھائی۔ اب رسول بے عیب تھا، اس میں سے بھی نکال لیا کہ چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، یا تو بازاروں میں نہ آ جائیں، بھی بازاروں میں جانا ہوتا ہے۔ تو کیسی بات ہے، اور ہم سب کے لیے یہ کتنا حسین انداز قرآن پیش کر رہا ہے کہ تم نے ایسی سوچ نہیں رکھنی، تمہارے انداز ایسے نہ ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ رسول کے لیے ایسے انداز، چلتا پھرتا ہے بازاروں میں اور کھاتا پیتا ہے؟ بھائی کھانا ہوتا ہے، پینا بھی ہوتا ہے، میرا بندہ ہے اور بندوں کی ضرورتیں ہیں، اس ضرورتوں کے تحت ہم نے یہ کام اسے دیا ہوا ہے۔ حضور اسلام کو بھی آپ بھی بیمار ہوتے، بخار ہوتا، آپ کو بھی تکلیف ہوتی، جب کوئی زخم آتا آپ کا بھی خون نکلتا، آپ کی بھی جو ہے وہ حالت میں تبدیلی آتی، آپ کو بھی تھکاوٹ ہو جاتی، آپ کو بھی نیند آتی، سارا کچھ ہوتا۔ تو اگر اللہ ایسا کرتا کہ کوئی فرشتہ اتار دیتا تو پھر ایک نیا اعتراض ہوتا
دیکھیں ہم تو انسان ہیں، اتارا فرشتہ ہے۔ ایک نیا اعتراض یہ لوگ کر دیتے، تو لہذا اس کو بھی پتا تھا کہ یہ جانتا تھا کہ کل کو میرے فرشتوں پہ بھی اعتراض ہو جانا ہے۔ تو اللہ ایسی سوچ سے محفوظ رکھے، استغفر اللہ، ایسی سوچ جو گندی سوچ ہے، جو گندی ذہنیت کو ظاہر کرتی ہے کہ تم ایسی جگہوں پہ جا کے اٹیک کرو جو کہ جس کی وجہ ہی کوئی نہ بنتی ہو۔ تو اللہ اس سے محفوظ رکھے، ہمیں آقا دو جہاں کی اللہ صفتوں کو ہی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی شخص نے کیا خوبصورت جملہ بولا تھا کہ تمہیں نبی بکریوں کے پیچھے بھاگتا ہی نظر آیا ہے؟ بکریاں جب آپ ظاہر چرایا کرتے تھے تو بھاگتے تھے نا بکریوں کے پیچھے، ظاہر گرد اڑتی تھی، آپ کے چہرہ مبارک پہ بھی پڑتی ہوگی، کپڑوں پہ بھی پڑتی ہوگی، آپ کے پاؤں مبارک بھی گرد سے ہٹ جاتے ہوں گے، ظاہر ہے صحرا تھا نا، وہاں پہ کوئی پتھر تو نہیں لگے ہوئے تھے یا کوئی اینٹیں یا ٹائلیں لگی ہوں گی جن پہ بکریاں پھر رہی ہیں، بھئی بکریاں بھاگتی ہوں گی، گرد اڑتی ہوگی۔ دیکھیے جی نبی علیہ السلام گزر رہے تھے اور آپ بھاگ رہے تھے بکریوں کے پیچھے، گرد پڑ بھائی تجھے بکریوں کے پیچھے ہی نظر آیا، تجھے جبریل کے آگے نہیں نظر آیا، عرش معلیٰ کے اوپر؟ جبریل کے آگے بھی تو دیکھو، زندہ آباد۔ یہ تو آپ کی مرضی ہے نا کہ آپ کا ذہن کدھر جاتا ہے، آپ کی سوچ کہاں چلی جاتی ہے۔ حضور معراج پہ عرش معلیٰ پہ تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ وہ وہاں جبریل پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے حضور مجھے ساتھ جانے کی، یہاں سے آگے آپ کے ساتھ جانے کی اب میرے اندر ہمت نہیں ہے، آپ آگے جائیں۔ فرمایا جبریل تم نہیں جاؤ گے تو میں کیسے جاؤں گا؟ تو فرمایا کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ محبوب خدا ہیں، میں تو نوکر ہوں، صرف آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو وہاں جو ہے وہاں دیکھو نا کہ کتنی بلندی پہ گئے ہوئے ہیں آپ، تو ادھر دیکھو چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، سوچ کہاں ہے تمہاری؟ اور کس طرح کی گھٹیا قسم کی سوچ رکھ کے بیٹھے ہوئے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھاتا پیتا ہے، تو ایسے انداز تو نہ ہو۔ آگے فرمایا دیکھیے لولا انزل الیہ الملک فیکون معہ نذیرا۔ ایک اور اعتراض ٹھوک دیا کہ اچھا چلو رسول تو ہیں، تو کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں لگایا کہ وہ فرشتہ ان کے کام کرتا، انہیں چیزیں لا دیتا، یہ گھر بیٹھے رہتے فرشتے کام کرتے؟ تو یہ بھی فضول قسم کا اعتراض کر دیا کہ ساتھ کوئی نوکر فرشتہ ہونا چاہیے تھا، جو نبی جو ہوئے تو نبی ہیں تو ساتھ ساتھ فرشتہ کام کرتا۔ تو ایسی سوچ دی۔ آگے فرمایا او یلقا الیہ کنز، یا کوئی ایسا ہوتا کہ ان کے پاس خزانہ ہوتا، بہت بڑے خزانوں کے مالک ہوتے، او تکون لہ جنہ یاکلوا منہا، یا ایک بڑی ان کے اندر ایک بات ہوتی تھی مکے میں، ایک بڑی بات ہوتی تھی، کسی شخص کا اگر کوئی باغ ہوتا نا کھجوروں کا باغ، تو یہ اس کو بڑا کروڑ پتی سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ ارب پتی آدمی جس کا کھجوروں کا باغ ہو، اور وہ گھر بیٹھتا ہے، اس کی بیویاں ہیں 10-15 بیویاں ہیں، اور ادھر سے کھانا اور روٹی پانی، وہ باغ سے کھجوریں بک رہی ہیں، وہ گھر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا آمدنی وہاں سے آ رہی ہے، یہ اس کو بڑا اعلیٰ سمجھتے تھے۔ قرآن نے وہی لکھا او تکون لہ جنۃ یاکل منہا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا اور اس میں سے اسے آمدنی آتی رہتی۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یعنی نبی بھی تمہیں اپنی مرضی کا چاہیے، استغفر اللہ، بولیے اپنی مرضی کا نبی چاہیے کہ ایسا انداز ہوتا، ایسا ہوتا، ایسا ہوتا تو ہم مانتے۔ اللہ قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ابو جہل نے آ کے کہا نا کہ تمہارے دوست نے کہا ہے کہ وہ رسول ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ نبی ہے، تو کیا تم مانتے ہو یہ بات؟ کیا کوئی اس پہ تم کوئی دلیل چاہو گے؟ تمہارے دوست نے اتنی بڑی بات کر دی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جملہ بولا، ذرا سنیے تو صحیح، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جملہ کیا بولا؟ ارشاد فرمایا کہ اچھا انہوں نے کہا ہے کہ وہ نبی اور رسول ہیں؟ کہا جی وہ کہہ رہے نبی اور رسول ہے، تمہارا دوست کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے تمہارا دوست ہے اور تمہارا دوست کہہ رہا ہے میں نبی اور رسول ہوں۔ فرمایا اچھا بات یہ ہے کہ اب چونکہ وہ میرے سامنے نہیں، بات تم نے کی ہے اور میرے تک کبھی خبر تم نے پہنچائی ہے، وہ میرے پاس ابھی نہیں آئے، نہ میں ان کے پاس گیا ہوں، میں تو ابھی مکے میں آیا ہی ہوں، میں مکے سے باہر تھا ابھی پہنچا ہوں، اور تو میرے تک پہنچ گیا اور تو مجھے خبر دے رہا ہے کہ وہ رسول کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو۔ کہا جی وہ کہہ رہے ہیں رسول ہے۔ دیکھو کتنی عجیب بات ہے۔ کہا عجیب بات اس سے بھی بڑی یہ ہے کہ جاؤ جا کے اسے کہہ دو کہ میں سب سے پہلے تم پہ ایمان لاتا ہوں، کوئی دلیل نہیں، کوئی کسی قسم کی بات نہیں مانتا، سب سے پہلے اسے کہو جا کے ابو بکر تم پہ ایمان لایا، ابو بکر نے تمہاری صداقت پہ یقین کر لیا، ابو بکر کہتا ہے کہ تو رسول ہے نبی ہے، ہم مان، میں کہتا جاؤ جاؤ۔ اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے، اس نے کہا کوئی دلیل؟ ابو بکر تو سمجھدار آدمی کیسے بات کرے گا؟ کہا اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اس زبان نے کہا کہ میں رسول ہوں جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور میں اسے بچپن سے جانتا ہوں،
وہ کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا. اگر اس نے کہہ دیا ہے وہ رسول ہے تو میرے لیے اس کا کہنا ہی کافی ہے. تو ایک یہ انداز بھی ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. ایک یہ انداز بھی ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، فرشتے ساتھ ہوتے، بازار دیکھیں نا، کوئی ساتھ باغ ہوتے، اس کا مالک ہوتا. دیکھو جب نہ ماننا ہونا تو بولو 100 بہانے. بولیے جب نہ ماننا ہو تو 100 بہانے، 100 بہانے ہوتے. تو اللہ قرآن میں وہ لکھ رہا ہے کہ دیکھو کیسے عجیب بات کرتے ہیں. اور آگے دیکھیے فرمایا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. آخری بات میرے درس کی، آخری بات. اور جب یہ آیت اللہ نے اتاری ہوگی کتنی تکلیف، کس قدر وہ درد ہوگا اس آیت میں. اور جب حضور کے بارے میں ایسا بولا گیا ہوگا تو اللہ نے اس کو کیسے برداشت کیا ہے، کس طرح سے اللہ نے اس کو نازل کر دیا پھر کہ دیکھو کیسا ظلم کرتے ہیں. اور دیکھو کہتے ہیں ان ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم ایسے شخص کے پیچھے چل رہے ہو جس پر جادو ہو چکا ہے. یہ جادو زدہ بندے کے پیچھے چلتے. مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی بہت سارے بد نصیب یہ جملہ بول دیتے ہیں حضور کے لیے. جی بول دیتے ہیں. کسی کو کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، یہ جائیں ذرا عامل باوا بنگالی لکھا ہوتا ہے جی ٹی روڈ پہ، بہت سارے عامل بیٹھے ہوئے. آپ ذرا ان کے پاس جائیں. میرے پاس کچھ مثالیں ہیں، ہمارے ساتھیوں نے مجھے بتائیں کہ حضرت یہ جب کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو ظاہر ہے یہ لوگ پیسے کمانے بیٹھے ہیں، بولیے اور کیا ہے، سارا یہ مطلب ایک روٹی پانی کا چکر ہے. تو پوچھتے ہیں ہاں بھائی تجھے کیا مسئلہ؟ وہ کہتا جی رزق نہیں چلتا، دکان نہیں چلتی، فلاں کام جی، میری پیٹ ہمیشہ کمر میں درد رہتا ہے، یہ پیچھے گردن میں رہتا ہے، یہ جی فلاں جگہ جب جاتا ہوں تو ایسے ڈر آتا ہے، سیڑھیاں چڑھتا ہوں پیچھے سے کوئی آتا محسوس ہوتا ہے، گھر جاتا ہوں تو کوئی سایہ جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں جب بتا، تم پہ جادو ہو گیا، یہ جادو کسی نے تم پہ کر دیا ہوا ہے. اب جب وہ کہے جی نہیں میں ایسا ٹھیک ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں، فوراً آگے سے جواب مجھے بتایا انہوں نے دیتے ہیں، لو تم کیا چیز ہو؟ ہمارے نبی پہ جادو ہو گیا تھا، ہمارے نبی پہ جادو ہو چکا ہے، تو تم پہ کیا چیز ہو؟ میں اور آپ کیا چیز، ہم تو کس باغ کی مولی ہیں جناب، ہمارے رسول پہ جادو ہو چکا تھا. اب جب وہ یہ کہتا تو ہم سادہ لوگ ہمارے لوگ ویسے بھی دین سے تو کبھی واسطہ ہی کوئی نہیں، اور بے بہرا دین سے بھاگے ہوئے فوراً یقین کریں گے کہ حضور پہ جادو ہو چکا تھا. تو اللہ معاف فرمائے اس گندے عقیدے سے جو کفار کے لیے قرآن لکھ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں جادو زدہ شخص کے پیچھے چلتے. یہ ایک آخری ان کا وار تھا جو حضور پہ کر کے ان کی بس ہو چکی تھی کہ اب کسی طرح کہیں، کسی طرح ان کو دور کریں. اب ایک ہی بات ہے کہ یار اس جادو والے شخص کے پاس جاتے ہو، وہ تو خود بیچارہ جادو زدہ ہے، تجھے کیا دے گا؟ استغفر اللہ. تو ایسے الفاظ حضور کے لیے بولے جاتے. تو آج بھی ایسا ہے. تو اس عقیدے سے بعض بزرگوں نے تو یہ لکھا کہ جس نے یہ یقین کر لیا کہ حضور پہ جادو ہوا ہے اسے کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ آقا دو جہاں کے اوپر جادو ہونا، جادو باطل ہوتا ہے، جادو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور اگر حضور پہ ہی ہو گیا تو باقی رہ کیا شے گئی ہے؟ بولو نا ذرا یار، اور بولو نا بھائی. جب حضور پہ جادو ہو گیا تو رہ کون شے گئی؟ پھر تو میں اور آپ تو کسی باغ کی شے کچھ نہیں. ہم تو جائیں اور جا کے منہ لپیٹ کے رضائی لے کے سو جائیں. ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں؟ اگر حضور پہ جادو ہو گیا اتنے کامل شخص کے اوپر، اور جس شخص کو اللہ نے قرآن میں یوں لکھا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت نبی پہ درود بھیجتے رہتے ہیں. بھئی جس کو ہر وقت درود کی بوچھاڑ میں اللہ نے رکھا ہوا ہے اس پہ درود ہو سکتا ہے، اس پہ جادو ہو سکتا ہے؟ ہر وقت بوچھاڑ ہے آپ پہ درود کی. آپ کبھی یہ جو لفظ ہے نا، جو لفظ ہے قرآن میں کہ یصلون کہتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی درود نہیں روکا کبھی آپ پہ، ایک لمحہ کے لیے بھی درود آپ پہ رکا نہیں کبھی. اگر پوری کائنات میں سے کوئی بھی آپ پہ درود پڑھنے والا نہ بھی ہو، خود خدا ہی کافی ہے جو ہر وقت آپ پہ درود بھیج رہا ہے. تو بتاؤ درود جس کے اوپر ہر وقت نور اتر رہا ہے اس کے اوپر کیا کوئی ایسی بات آئے گی جو قرآن کے اس حامل کے اوپر اتر آئے؟ ایسا کیسے ہو؟ اور حضور جو جادو زدہ ہو گئے تو قرآن بھی مشکوک ہو گیا. استغفر اللہ بولیے. قرآن مشکوک ہو گیا نا کہ جادو زدہ شخص پہ کیسے کتاب اتر سکتی؟
اور پھر قرآن مشکوک ہوا تو نماز بھی مشکوک ہوئی. بولیے، کیونکہ نماز کا حکم قرآن میں ہے. اور اگر قرآن مشکوک ہوا تو حج بھی مشکوک ہو گیا. بول دیجئے. اگر قرآن مشکوک ہوا تو زکوٰۃ بھی مشکوک ہو گئی. قرآن مشکوک ہوا تو آپ دنیا کی کوئی بھی عبادت اٹھائیں جو قرآن نے دی ہے وہ سب مشکوک ہو گئی. تو رہ کیا گیا باقی؟ تو اتنا برا عقیدہ، اتنی بری بات کہ آپ نبی علیہ السلام پہ ایسی بات کریں کہ آپ پہ جادو ہو سکتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ جس طرح آپ پہ قتل کرنے کی، آپ پہ تلوار چلانے کی اور آپ کو زہر دینے کی سازش کی گئی، اسی طرح ایک یہ بھی کوشش تھی کہ آپ پہ جادو کرنے کی کوشش کی گئی. جس طرح جادو کرنے والے کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کوشش کر دی گئی تو آپ پہ بھی کی گئی. کیونکہ انہوں نے تو ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا نا، کوئی انہوں نے کام چھوڑا نہیں تھا. حضور کو ختم کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے کوئی کام نہیں چھوڑا گیا. ہر حربہ استعمال کیا گیا. یہ بھی استعمال ہوا کہ آپ پہ جادو کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ نے فوراً سورہ فلق اور سورہ ناس اتار دی. بس فرمایا سے ذرا پڑھ دیجئے، بس ختم. اسے پڑھیے، وہ سارا ختم کر دیں گے ہم جو بھی وہ بول رہے ہیں. تم دیکھو اس پوری 2 صورتوں میں جادو کا رد ہے. یہ دونوں صورتیں اتاری اس لیے گئی ہیں تاکہ حضور کے ذریعے حضور کی امت کو جادو سے بچا لیا جائے. حضور پہ تو نہیں ہو سکتا تھا، بولو نا سارے. میرے اور آپ کے لیے سورہ فلق اور ناس اتار دی کہ اسے پڑھو اور اس سے نکل جاؤ. کبھی بھی کوئی ایسا کرے گا بھی تو یہ سورہ فلق اور ناس پڑھ دو، ختم. ہر چیز اللہ دور کر دے گا. تو کتنی پیاری بات ہے، ذرا مل کے کہو نا سبحان اللہ، کہ اللہ نے اپنے نبی کو تو دینا ہی تھا، ہمیں بھی مفت میں یہ چیزیں مل گئیں. اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی خوبصورت کلمات انہی چیز کے لیے اتارے گئے. پھر آقا علیہ السلام نے خود دعائیں بھی فرمائی ہیں جو آپ نے ان چیزوں کے لیے دی ہیں. تو اس بیماری سے اور اس طرح کے انداز سے بچنے کی دعا کیجئے کہ اللہ ہماری امت کو، حضور کی نبی کی امت کو اس برے عقیدے سے دور کر لے کہ حضور پہ جادو ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑی بیماری. اور یہ جتنے بھی آپ دیکھیں، ذرا تھوڑا سا جائیں، ذرا بیکورڈ ایریاز میں جائیں جہاں نماز روزے کے لوگ اتنے عادی نہیں ہیں، دین سے دور ہیں، وہاں تو یہ باتیں عام ہیں. آپ ان کے گھروں میں بیٹھے جا کے عام باتیں کریں گے، کہتے جی سب پہ ہو جاتا ہے جادو، سب پہ ہو سکتا ہے، تیرے پہ بھی ہوگا، تیرے پھوپھی نے کر دیا، تیرے چاچے نے کر دیا، تیرے بھائی نے کر دیا. تو اس طرح کی باتیں کر کے اور حوالہ کیا دیں گے؟ چونکہ حضور پہ بھی ہو سکتا ہے. جو ہی یہ کہا جاتا ہے تو اگلا بندہ ویسے ہی موم ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے ویسے ہی ہر شک نکل جاتا ہے کہ دیکھو اگر حضور پہ ہو گیا تو مجھ پہ بھی ہو سکتا ہے. لے جی کی اپا کی میں کرنا ہے، انہیں پیسے دے ہوں. وہ ساتھ ہی پھر رگڑ جاتا ہے اس کو کہ جتنے پیسے چاہتا ہے وہ لے جاتا ہے، کیونکہ حضور کو استعمال کرتا ہے. واستغفر اللہ، کہ دیکھو نبی پہ ہو گیا تو تجھ پہ بھی ہو گیا، لے پیسے دے. لوگ دے دیتے. تو اس عقیدے سے محفوظ رہا جائے. ایسا ہرگز نہیں ہے. آقا دو جہاں کی ذات کریمہ اس سے ورا ہے، ثم وراء الورا ہے. بلکہ آپ کا تو نام جادو کا توڑ ہے. آپ کا نام جادو کا توڑ ہے. جادو کیا ہونا ہے آپ پہ؟ آپ کا نام لو، ہر شے ختم ہو جاتی. آپ کے نام سے تو برکتیں اترتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں. تو اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. آج 8 آیتیں پڑھی ہیں، میں ذرا دہرا دیتا ہوں. پہلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو ہم نے فرقان کہا اور یہ ہمارے بندے پہ نازل ہوا ہے. اور ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اس پہ بات بڑی واضح کر دی گئی. اور پھر فرمایا کہ جو بھی یہ جو ہندو ہیں اور یہ جو بت پوجنے والے ہیں ان کے لیے پوری آیت اتاری گئی کہ یہ کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں رکھتے یہ بت، لہٰذا اللہ نے اس پہ واضح کر دیا. اور آگے فرمایا قرآن کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی نے خود بنا لیا ہے، تو اس حوالے سے گفتگو کی گئی. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑا سفید جھوٹ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اور آگے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور صبح و شام یہ پڑھ کے سناتے رہتے ہیں ہمیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے نازل کیا ہے اور میرے پاس سارے زمین و آسمان کے راز ہیں. مل کے کہو نا سبحان اللہ. اور آگے فرمایا کفار یہ میرے نبی کے اوپر یہ الزام دھرتے ہیں یا ایسی بد تہذیبی اور بے ادبی کرتے ہیں کہ رسول کھانا کھاتا ہے اور چلتا پھرتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. تو فرمایا کہ کوئی فرشتہ جو ہے ان کے ساتھ ہوتا، اور کیوں نہ ان کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے، اور کم از کم ایک باغ ہی ہوتا جس کی آمدنی کھایا کرتی. تو اس طرح کے فضول اعتراضات نبی پہ کیے گئے. اور ساتھ آخر میں کہا اتنا بڑا ظلم یہ کر دیا گیا کہ نبی کو جادو زدہ کہہ دیا گیا. تو یہ الفاظ اس لیے لکھے گئے تاکہ ہم جانیں کہ اس طرح کی کوئی بھی بے ادبی ہم سے نہ ہو. انشاءاللہ کہہ دیجیے. انہوں نے تو کی ہے بدبختوں نے، جنہوں نے کر دی، آج بھی کرتے ہیں. ہم اس سے محفوظ ہو جائیں. تو آج یہ 8 آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. وما علینا الا البلاغ. سنتے ہیں دعا فرما.